اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میں سنیاسی حکیم سید احمد چوہان آپ کا بھائی حاضر خدمت ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے۔ جو میرے میٹھے بھائی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کی تمام پریشانی دور فرمائے۔ دوستو، آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسئلہ، زیادہ مرض مردانہ کمزوری کی شکایت ہی چل رہی ہے۔ اسی کے لیے لوگ ٹیبلٹ، گولیاں، معجون وغیرہ اچھے حکیموں سے علاج کرا کے تھک گئے ہیں، دوائی اثر نہیں کرتی۔ تو میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، کیونکہ میں ایک دو دن سوچتا رہا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو کچھ ٹوٹکے بتاؤں جو سنیاسیوں کے ٹوٹکے ہیں، آزمودے ہیں۔ کیونکہ کچھ میرے بھائی کے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ کچھ تجاد بنانے سے۔ صفوف جن کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم یہ صفوف 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے کھاتے رہے ہیں۔ میرے میٹھے بھائی، ہر کسی کا، ہر حکیم کا الگ الگ نسخہ ہوتا ہے، کوئی کسی کا ہر ایک کا ایک ہی نسخہ نہیں ہوتا۔ باقی میری ایک بات یاد رکھنا، آپ کو اگر آپ مرض میں مبتلا ہیں، آپ 10 حکیموں کے پاس گئے ہیں، 10 نے آپ کو مسلی سفید کو پاؤڈر بنا کر دے دیا ہے، آپ کو شفا نہیں ہوئی، تو یہ نہ سمجھو کہ مسلم میں شفا نہیں ہے، سمجھو کہ اللہ نے شفا نہیں دی۔ جس ہاتھ میں میرا اللہ پاک شفا رکھ دے، اسی ہاتھ سے مریض کو شفا ہوتی ہے، دواؤں میں شفا نہیں ہوتی میرے میٹھے بھائی۔ یہ بھی آپ اللہ کی ذات پہ یقین کیا کریں۔ باقی جو میرے بھائی، مجھے پتہ ہے اکثر لوگ گولیاں استعمال بھی نہیں کرتے، بیوی کے پاس جانے سے شرمندہ ہوتے ہیں، ان کے لیے میں ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، آسان بھی ہے، بہترین بھی ہے، لاجواب بھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر اس ٹوٹکے کو آپ نے اس کی 30 دن اگر آپ نے لگاتار کھا لیا، مردانی قوت کے لیے آپ کو کسی حکیم کے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے وقتی طور پہ استعمال کیا تو آپ کو وقتی طور پہ یہ ممسک بھی ہے، انتشار بھی ہے، اس میں ٹائمنگ بھی ہے۔ تو دوستو، میں نے آپ کو کتنے نسخے جات شنگرف کے بارے میں بتائے ہیں، جتنے بھی میں نے بتائے ہیں یہ میں خود بناتا ہوں، اپنے متا پہ چلاتا ہوں، پھر جس کا رزلٹ صحیح ملتا ہے وہی میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو آپ نے 1 گرام شنگرف لینا ہے، 1 گرام کافور لینا ہے۔ آج ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مجھے ایک ذہن میں ابھی آ گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شنگرف ہم نے بنایا ہے، میرے پاس یہ 5-7 میسج آئے ہیں، جی ہم نے شنگرف کا نسخہ بنایا، شنگرف نے کام نہیں کیا۔ ایک بھائی کا میسج آیا کہ ہمیں ایک حکیم صاحب نے بتایا کہ شنگرف کو سیاہ مرچ میں کھرل کرو، وہ مدبر ہو جائے گا۔ میرے بھائی ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو شنگرف خالص ملنی چاہیے۔ آج میں آپ کو اپنی حکمت کا اس ناچیز ناقص علم سے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ شنگرف ہمیں اصل پنساریوں سے ملی ہے یا نہیں ملی۔ کیونکہ جب آپ لوگ میں کہوں گا یہ نہیں جی شنگرف تو ایسے ہوتی ہے، نہیں، آپ خود اس کا رزلٹ لیں۔ طریقہ کار یہ ہے شنگرف خالص ہونے کا کہ آپ نے 20 گرام شنگرف لی ہے، اس میں سے آپ 3 گرام وزن کے مطابق کولیوں کی آگ پر رکھ دیں، لیکن ایک ڈلی ہو، ایسے نہیں کہ آپ نے اس کو چچرا بھرور کے رکھ دیا دانے دانے کر کے، ایسے نہیں۔ ایک ڈلی 3 گرام کی آپ نے انگاروں کے اوپر، کولے کے انگاروں کے اوپر رکھ دینی ہے، آگ کے اوپر۔
2 3 4 5 منٹ کے بعد آپ نے اس کو کسی چمٹے سے اٹھا کر اس کا وزن کرو. اگر وہ 3 گرام پورے کا پورا وزن ہے تو سمجھو کہ یہ شنگرف صحیح نہیں ہے. دوسری بات، اگر آپ نے دیکھا کہ اس شنگرف میں سے 1.5 گرام کم ہو گئی، سمجھو کہ 1.5 گرام اس میں ملاوٹ تھی. اگر دیکھو کہ وہ شنگرف بالکل ختم ہو گئی، آپ کو نہیں مل رہی، اٹھانے کے لیے بھی نہیں، تو سمجھو کہ یہ شنگرف صحیح تھی. ٹھیک ہے میرے میٹھے بھائی، انشاءاللہ یہ آپ کو ایسا کوئی، میرے بھی بزرگوں نے ہمیں یہ عطیہ کیے ہیں، یہ چیزیں طریقے بتائے ہیں کہ یہ ایسے شنگرف کا پہچان ہوتی ہے. ورنہ شنگرف تو جس پنسار کے پاس جاؤ گے وہ آپ کو دے گا، جب آپ کہو گے جی یہ شنگرف صحیح نہیں ہے، وہ آپ کو پاگل کر دے گا. 1 2 باتیں سنا کر آپ کو شرمندہ ہو کر اس دکان سے آپ کو ہٹنا پڑے گا. تو نہیں، آپ اس کی یہی طریقہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شنگرف صحیح ہے. اب آپ نے 1 گرام اب نسخے کی طرف آتے ہیں. جو میرے نامرد حضرات ہیں، بیوی کو خوش نہیں کر سکتے، بیوی کے پاس جاتے وقت شرمندگی ہوتی ہے، انتشار نہیں ہوتا، کہتے ہیں حکیم صاحب ہم 2 گھنٹے ساتھ سوئے پڑے رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ نفس میں کچھ طاقت ہے یا نہیں ہے. اوپر سے ناف سے اوپر سے لے کر تو مستی ہے کہ ایسے چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے، لیکن نیچے جو پہلوان صاحب وہ جواب دے گئے ہیں. تو بیوی کے پاس جانے سے مایوسی ہوتی ہے. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میرے بھائی آپ نے کوئی گولیاں، کوئی ٹیبلٹ، کوئی کیپسول کبھی کھائے ہوں یا بھی کھاتے ہو عادی ہو؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان چیزوں کو سے بھی کبھی نہیں کھائی، باقی ہم حکیموں سے. تو دوست کہتے ہیں جی ہم حکیموں سے دوائی لیتے ہیں، کبھی لیتے ہیں کبھی نہیں لیتے. میرے بھائی اب آپ کو میں مستقل علاج بتاتا ہوں، اگر اور سستا بھی ہے، آسان بھی ہے. ہاں، اگر کوئی حضرات میرے بھائی اگر نہیں بنا سکتے تو ہمارے پاس ہر قسم کے نسخے جات بنے ہوئے ہیں. آپ اپنی حقیقت دیں، کیونکہ ایک حقیقت ہوتی ہے کہ بیماری کوئی ہو گئی، علاج کوئی شروع کر دیا، تو ہم آپ کو TCS کے ذریعے دوائی آپ کے گھر تک پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، تو نسخہ یہ ہے، نوٹ فرما لو. 3 گرام شنگرف لے لو اور 3 گرام کافور لے لو دیسی. 3 گرام حفیم لے لو. کافور کو اور شنگرف کو 1 گھنٹہ کھرل کرو. جب 1 گھنٹہ کھرل کرو گے تو کافور کی جو سفید یہ بالکل ختم، اس میں جذب ہو جائے گی. اور اس کے بعد آپ نے پھر حفیم کو کھرل کرنا ہے. اس میں اس کو بھی ایسے کھرل کرو کہ یہ ایک یکجان ہو جائے. اس کے بعد آپ نے اس میں پانی کی مدد سے سیاہ مرچ سے تھوڑی سی زیادہ بڑی گولی بنائیں. دوستو اگر آپ بیوی کے پاس جانا چاہتے ہو، عیاشی اور مزہ سکون لینا چاہتے ہو، تو 1 گولی دودھ کے ساتھ کھاؤ. اگر آپ نے اپنے آپ کو مستقل علاج کے لیے اس کو کھانا ہے تو 1 گولی روزانہ کھاؤ 30 دن کے لیے. یہ جو 3 گرام کی یہ شنگرف ہے، 3 گرام افیون، 3 گرام کافور، یہ 9 گرام، یہ 1 تولہ دوائی انسان کو فولاد کی طرح مرد بنا دے گا. اس میں ایسی ٹائمنگ ہے، بے بہا ٹائمنگ ہے. پھر اس کا یہ ہے ہر مزاج والے بھی کھا سکتے ہیں اس کو، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کھانا کیا ہے؟ دودھ کے ساتھ کھانا ہے. اگر آپ نے بیوی کے پاس جانا ہے تو پھر اس کو 1 گھنٹہ پہلے خالی پیٹ دودھ کے ساتھ کھا لو. تو انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ جو مایوسی ہے، جو بیوی کے ساتھ سوتے رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی سویا ہوا ہے یا نہیں، انشاءاللہ یہ شرمندگی نہیں ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ.